بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ سی۔ اس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہ مشتمل 5 صفحات لیے گئے ہیں، جس میں ہدایت کا تذکرہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے ہدایت یافتہ انسان تھے ان کا مختصر احوال بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے کھولنے کی پریکٹس کیجئے۔ اس کے اوپر سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پہ مشتمل 5 صفحات کو دکھایا گیا ہے، یعنی پہلا صفحہ ہے، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا اور 5واں صفحہ۔ تو ہم اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے صفحے کے اشارات پڑھے تھے۔ پہلے صفحے کے جو انگوٹھے کے اوپر 4 اشارات میپ ہوئے ہیں ان کو ہم دہرائیں گے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ مختصراً لیتے ہیں تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ اب ہم دوسرا صفحہ لیتے ہیں، تو دوسرے صفحے کے اوپر بھی 4 اشارات ہیں، تو ان 4 اشارات کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے اوپر میپ کرتے ہیں۔ تو کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور 2 رخ ہیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور 2 رخ ہیں۔ مختصراً کافرین، منافقین، فسادی، 2 رخ۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم تعارف لیتے ہیں تیسرے اشارے کا، صفحہ 2 اشارہ 3، فسادی اور بے وقوف۔ تو منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے حقیقی ایمان اللہ کے اوپر نہیں رکھتے تھے، اور ان کے دلوں میں بری خواہشات تھیں اور شکوک کی بیماریاں تھیں۔ تو اب ہم اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئے آنے والے الفاظ کی تعداد ہے وہ دکھائی گئی ہے رائٹ سائڈ کے اوپر۔ تو پہلی لائن کو چھوڑتے ہیں، اس میں 2 ہی الفاظ ہیں، اور دوسری لائن سے ہم لیتے ہیں تو 2 3 3 2، یعنی قرآن اتنا آسان ہے کہ ہر لائن میں جو نئے آنے والے الفاظ کی تعداد ہے وہ 3 سے کم ہے۔ تو قرآن فہمی کے دوران 2 چیلنجز ہمیں درپیش ہوتے ہیں، پہلا ووکیبلری سیکھنا اور دوسرا گرامر سیکھنا۔ تو ووکیبلری سیکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اشاروں اور فقروں کا استعمال کریں گے، اور گرامر کو سیکھنے کے لیے ہم TPI اور عربی بول چال کی مدد لیں گے۔ تو الحمدللہ اب ہم ترجمہ اور شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم آیات کی تلاوت کریں گے، ان کا ہم با محاورہ ترجمہ دہرائیں گے، اس کے بعد لفظی ترجمہ دہرائیں گے، اور اس کے بعد ان کی تشریح کریں گے۔ تو آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا، اور اذا جب، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ قیلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہا گیا، یعنی یہ ماضی کا ہے، لیکن جب اس کے پیچھے اذا آ جائے گا تو یہ مضارع میں چلا جائے گا۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، اس کے معنی اب یہ کیا ہو جائیں گے اذا لگنے سے، کہا جاتا ہے، کہا گیا نہیں بلکہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، لا تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی اذا کا اثر ہے، اسی وجہ سے اس کے معنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، تفسدوا، فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین میں، قالو، تو وہ کہتے ہیں انما، ہم تو بس۔ ویسے انما کا جو معنی ہے وہ ہے بس، اور جب ہم اس کو فریز کے اندر لے جائیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے ہم تو بس۔ انما نحن کو ملائیں گے تو انما نحن، ہم تو بس، نحن ہم آپ پڑھ چکے ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ نیا لفظ ہے، تو اس کو ہم فریز کے اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافقین دیکھنے میں بظاہر مسلمان تھے، مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے بہت وفادار تھے، اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے۔
جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، اور جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنیں گے۔ تو بنیادی طور پہ اصل میں اسلام کو ماننا یا نہ ماننا یہ بنیاد ہے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا تو وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو وہ پھر فساد کا سبب بنتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے۔ تو ان منافقین کو جب یہ کہا جاتا تھا جو اسلام کو نہیں مانتے تھے کہ آپ فساد نہ پھیلائیں، تو وہ بات ماننے کے بجائے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ جان لو یعنی خبردار رہو، بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ دہراتے ہیں، جان لو بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جان لو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں خبردار رہو، جان لو، انہم بے شک وہ، انا بے شک، اور ہم وہ، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں جو فساد مچانے والے، ہم وہی ہیں، یہاں ترجمہ دے گا ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے، ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے ہیں، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے ہیں، لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی باتیں کریں، بڑی بڑی باتیں کریں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مہذب ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہاں پہ بھی فساد ہی برپا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کو قرآن و سنت کی حقیقی بنیادوں کے اوپر استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اگلی آیات لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ہم اس کا باب محاورہ ترجمہ لیں گے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ ایک مرتبہ پھر، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ جان لو بے شک وہی ہیں بے وقوف، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ تو اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ ایک مرتبہ پھر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے اور لوگ، آمن الناس ایمان لائے اور لوگ، یا اور لوگ ایمان لائے، آمن الناس اور لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں، اس کے اوپر اذا کا اثر ہے، اسی وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، اس کو ایک مرتبہ دہرائیے گا، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمنا ایمان لائے، السفہاء بیوقوف لوگ، السفہاء بیوقوف لوگ۔ اب یہ جو صفحہ ہے، اس کو آپ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کیجئے بار بار، السفہاء بیوقوف لوگ، السفہاء بیوقوف لوگ، الا جان لو، خبردار رہو، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، انہم بے شک وہی ہیں، انہم ہم السفہاء بے شک وہی ہیں، السفہاء بیوقوف، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، لا نہیں یعلمون وہ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو الناسو سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، حالانکہ وہ خود بیوقوف تھے۔ ان کے لیے اپنا پیسہ، اپنی پوزیشن بہت عام تھی، اور وہ انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کے اطراف میں، اور انہیں اس بات کا بالکل یقین ہی نہیں تھا، ایمان بالکل ان کا تھا ہی نہیں، اور مدینہ کے اطراف کے دشمنوں کے درمیان اور مسلمانوں سے
بچ سکیں گے، انہیں اس بات کا بھی یقین نہیں تھا۔ اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھتے تھے، اور وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، حالانکہ وہ خود بیوقوف تھے۔ مگر ان کے مرنے پر انہیں یہ راز ان کے اوپر کھل گیا ہوگا کہ اصل میں تو بیوقوف وہ خود تھے، بیوقوف وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ایمان لایا یا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور کچھ لوگوں تو ان کی زندگیوں میں ہی جب اسلام کو انہوں نے پھلتے پھولتے دیکھا، اور پوری دنیا میں جب اسلام چھا گیا ان کی زندگیوں میں جہاں جہاں تک پہنچا، تو انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہوگا کہ اسلام درست تھا اور وہ غلط تھے، اور ان کے دلوں کے اندر نفاق تھا۔ تو یہ ترجمہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب ہم اسباق، دعا اور پلان کی بات کریں گے۔ تو اسباق اس میں سے کون کون سے ہیں؟ پہلا سبق ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے کہ منافقین بے وقوف ہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ تو اصل میں بے وقوف تو وہ ہے جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے، بھلے وہ بظاہر ایمان کا ایک ڈھونگ رچائے کہ میں تو ایمان لانے والا ہوں، لیکن وہ دنیا کے اندر ہی کھو جائے اور آخرت کی جو زندگی ہے اس کو بھول جائے، تو وہ بے وقوف ہے۔ تو اس سبق کی روشنی میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کی طرف۔ تو ہم کیا دعا کریں گے کہ اے اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے سکھائی گئی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ تو اللہ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم کوئی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دو رنگی سے، ڈوئل سٹینڈرڈ سے، مجھے ڈبل فیس سے بچا، اور پھر اس کی روشنی میں ہم نے اپنی گزری ہوئی زندگی کا احتساب کرنا ہے کہ میرا اس وقت کیا سٹیٹس ہے اور میں کس پوزیشن میں ہوں، کیا کہیں میرے اندر کوئی نفاق تو نہیں آ گیا۔ پھر ہم نے اپنا پلان بنانا ہے، اور پلان انتہائی آسان ہے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا۔ اور وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہو جائے۔ تو اسی کی روشنی میں پھر تبلیغ کرنی ہے۔ الحمدللہ اب ہم اسماء اور افعال کو لیں گے ان آیات کے اندر جو استعمال ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء کو لیتے ہیں، تو ہم اسماء تلاش کرتے ہیں کون سا اسم ہے پہلا۔ ہاں، تو پہلا اسم ہمیں مل گیا مصلحون۔ مصلحون اصلاح کرنے والا، اور اس کی واحد ہوتی ہے مصلح، جمع ہوتی ہے مصلحون، اور مصلحین بھی اس کی جمع ہے۔ دوسرا ہے مفسدون، اسی پیٹرن کے اوپر ہے، فساد مچانے والے، اور اس کی واحد کیا ہے مفسد، اور اس کی ایک جمع اور بھی ہے مفسدین۔ اور تیسرا ہے السفہاء، سفہاء کہتے ہیں بیوقوف لوگ، بہت سارے بیوقوف لوگ کو، اور صفی ایک بیوقوف کو کہتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو دہرائیں گے، مصلح، مصلحون، مصلحین، مفسد، مفسدون، مفسدین، اور صفی، سفہاء، صفی، سفہاء۔ اب ہم افعال کی طرف بڑھتے ہیں، تو ہم 3 حروف والے صحت مند افعال کو لیں گے، یعنی جو فتح، نصر، ضرب، سمیہ کے پیٹرن کے اوپر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فعل ہمیں ملا ہے یشعرون۔ تو یشعرون جمع ہے، تو یہ اس کی ہم چابیاں کریں گے، شعر، شعر، یشعر، اشعر، شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور، شاعر، مشعور، شعور، شاعر، مشعور، شعور، شعر، یشعر، اشعر، شاعر، مشعور، شعور۔ اب ہم اگلا فعل تلاش کرتے ہیں، تو اگلا فعل ہمیں ملا ہے یعلمون۔ تو یعلمون بڑا آسان ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کی ہم چابیاں دہرائیں گے، ماضی، مضارع اور امر کی۔ تو عالم، یعلم، اعلم، عالم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم، عالم، معلوم، علم، عالم، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم۔ تو اب ہم تیسرا فعل اس کے اندر جو آیا ہے وہ ہے قالو، قالو سے کہتے ہیں، اور قالا اس کا ماضی ہے،
قال یقول قل، قال یقول قل، قائل مقول قول، قائل مقول قول، قائل مقول قول، قال یقول قل، قائل مقول قول۔ الحمدللہ آج ہم صفحہ 2 اشارہ سی کے تحت لی جانے والی گرامر یعنی دعا پڑھیں گے، جو قرآن حکیم میں تقریباً 200 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف جو ہم پہلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں۔ تو کمزور حروف کتنے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ واو، یا اور الف۔ ان کو کمزور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے، او، ای، آ، اس لیے واو، یا اور الف کو کمزور حروف کہا جاتا ہے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہبا، وعدہ، قولا، تو وہ فعل کمزور ہوگا۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف بھی کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہے۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ کمزور فعل ان 4 میں سے ایک اسٹائل کے اوپر آتا ہے۔ کون سے 4 اسٹائل ہیں؟ فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ اور دوسرا، کمزور حروف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے ہیں کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں۔ واو کبھی یا کے ساتھ بدل جاتا ہے اور یا کبھی الف کے ساتھ بدل جاتا ہے، اور یہ جو درمیان میں چھوٹا حمزہ ہے یہ بھی کبھی الف کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو صحت مند افعال کون سے ہیں؟ فتح، نصر، ضرب، سمع جو ہم سیکھ چکے ہیں، اور کمزور افعال جو اس وقت تک ہم نے سیکھے وہبا، وعدہ، قولا، زادہ، آج ہم دعا سیکھیں گے۔ تو کمزور افعال کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک فقرہ ڈیزائن کیا تھا، اس فقرے کو ہم دہرائیں گے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبا، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ الحمدللہ اب ہم لیتے ہیں دعا۔ دعا کمزور حرف ہے اور اس کے کمزور فعل ہے اور اس کے آخر میں کمزور حرف یعنی الف آتا ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اس نے پکارا، جیسے قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ تو ہمارے پاس دعا کی فعل ماضی کی چابی آ گئی، تو اب ہم فعل ماضی کے باقی صیغے اس سے پریکٹس کریں گے۔ تو آپ میرے ساتھ فعل ماضی کو دہرائیں گے، پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر ترجمے کے بغیر۔ دعا اس نے پکارا، دعاؤ ان سب نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا۔ دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا، بس آپ تا کو تو اور تم کو نا میں بدل دیجیے گا۔ دعا، دعو، دعوتا، دعوتو، دعوتم، دعونا۔ الحمدللہ اب عربی بول چال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، حل دعا، تو آپ نے جواب دینا ہے نعم دعا، ہاں میں جواب دینا ہے۔ حل دعا، نعم دعا، حل دعا، نعم دعا، حل دعو، نعم دعو، حل دعو، نعم دعو، حل دعوت، نعم دعوتو۔ آپ نے اپنی انگلی کا، ہاتھ کی انگلی کا اشارہ اپنی طرف موڑ لینا ہے۔ حل دعوت، نعم دعوتو، حل دعوتم، نعم دعونا، حل دعوتم، نعم دعونا۔ الحمدللہ اب ہم اس کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کریں گے، اللہ کا۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا، حل دعا اللہ، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے نعم دعا اللہ۔ تو یہ جو لفظ اللہ ہے، اس میں لفظ اللہ یہ آبجیکٹ ہے، میں اللہ کی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ آبجیکٹ ہے، نعوذ باللہ، اس لیے اس کے اوپر زبر آئے گا، دعا اللہ، دعا اللہ نہیں آئے گا بلکہ دعا اللہ آئے گا۔ تو حل دعا اللہ، نعم دعا اللہ، حل دعا اللہ، نعم دعا اللہ۔ اس کو الگ الگ کر کے بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ حل دعو اللہ، نعم دعو اللہ، حل دعا اللہ، نعم دعا اللہ، حل دعو اللہ، نعم دعو اللہ۔ اصل میں ہے یہ دعو اللہ، تو ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس لیے ہم اس کو توڑ کے پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو
تو ہل دعو اللہ، نعم دعو اللہ. ہل دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ. ہل دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ. ہل دعوتم اللہ، نعم دعونا اللہ. ہل دعوتم اللہ، نعم دعونا اللہ. الحمدللہ. دعا 4 میں سے کسی ایک سٹائل پر آئے گا کیونکہ یہ سہ حرفی ہے. کون کون سے 4 سٹائل اس وقت تک جو ہم نے سیکھے؟ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع. تو یہ جو دعا ہے یہ داعیہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے سمع یسمع کے سٹائل کے اوپر تو یہ نہیں آئے گا. تو سمع یسمع کا سٹائل اس میں سے سکپ ہو جائے گا. تو پیچھے 3 سٹائل رہ گئے، یعنی فتح، نصر، ضرب. تو دعا یدعا یعنی فتح یفتح کے سٹائل کے اوپر، یا دعا یدعو نصر ینصر کے سٹائل کے اوپر، یا دعا یدعی ضرب یضرب کے سٹائل کے اوپر. تو عربوں نے دعا یدعو کا انتخاب کیا، الف کو واو سے بدلا تاکہ بولنے میں آسانی ہو. دعا یدعو. تو اب ہمارے پاس فعل مضارع کی چابی آ گئی. تو اب ہم مضارع کی باقی صیغے بنانے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے اور پھر 2 مرتبہ ترجمے کے بغیر. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم پکارتے ہیں. یاد رکھیں اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے کیونکہ یہ واو مد ہے. تدعو نہیں کہنا، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، ندعو ہم پکارتے ہیں. تو اب ہم عربی کے ترجمے کے بغیر کریں گے. یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو یدعو یدعونا، تدعو ادعو تدعونا، ندعو. الحمدللہ. اب ہم عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا حل یدعو، تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. حل یدعو تو آپ نے جواب دینا ہے نعم یدعو. حل یدعو نعم یدعو. حل یدعونا نعم یدعونا. حل یدعونا نعم یدعونا. حل تدعو نعم ادعو. حل تدعو نعم ادعو. حل تدعونا نعم ندعو. حل تدعونا نعم ندعو. الحمدللہ. تو اب ہم امر بنانا سیکھیں گے. دعا یدعو پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے؟ مضارع. دعا سے یدعو، اور اس کا کیا کرنا ہے؟ پہلا حرف گرا دینا ہے، اور جو آخری ہے وہ کمزور حرف ہے واو، تو وہ تو آٹو سنتے ہی بھاگ جائے گا. تو پیچھے رہ گیا دعو دعو. تو یاد رکھیے گا کہ عربی میں کبھی بھی سائلنٹ سے آغاز نہیں ہوتا جیسے انگلش میں ہوتا ہے، جیسے ہے سکول. تو عموماً ہمارے ہاں جو سندھ اور کراچی کے لوگ ہیں وہ اس کو اسکول کہتے ہیں، اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اسکول. یا اسٹریٹ ہے تو جو ہمارے سندھ کے لوگ ہیں وہ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ، اردو بولنے والے، اور جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ اسٹریٹ کہتے ہیں. تو عربی کے اندر کوئی بھی جو لفظ ہے وہ سائلنٹ سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے اس میں الف کا ہم اضافہ کریں گے اور حمزہ ساتھ ہم اس کے جوڑ دیں گے، تو یہ ہو جائے گا ادعو. کیا ہو جائے گا؟ ادعو. تو اب ہمارے پاس فعل امر کی چابی آ گئی ہے، اس کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے. تو ادعو پکارا، ادعو پکارو، ادعو پکارا، ادعو پکارو. رپیٹ. ادعو پکار، ادعو پکارو، ادعو پکار، ادعو پکارو. لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، ادعو پکار، ادعو پکارو. لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. ادعو ادعو لا تدعو، لا تدعو. ادعو ادعو لا تدعو، لا تدعو. الحمدللہ. اب ہم عربی بول چال لیں گے. میں آپ سے سوال کروں گا ادعو تو آپ کہیں گے ادعو، ادعو ادعو. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ادعو تو آپ نے کہنا ندعو، ادعو ندعو. اب اس کے اندر ہم ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں،
یعنی ادعو اللہ، ادعو اللہ، اللہ کی طرف پکار. تو یہ ہے ادعو اللہ، تو آپ نے جواب دینا ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ادعو اللہ، ندعو اللہ، ادعو اللہ، ندعو اللہ. اب میں آپ سے نہیں کا سوال کروں گا اور آپ نے اس کا نہیں میں جواب دینا ہے. لا تدعو، لا ادعو، لا تدعو، لا ادعو، لا تدعو، لا ندعو، لا تدعو، لا ندعو. الحمدللہ. اب ہم اس میں غیر کا اضافہ کرتے ہیں، لا تدعو غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا. تو میں آپ سے سوال کروں گا لا تدعو غیر اللہ، تو آپ نے جواب دینا ہے لا ادعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، لا ادعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، لا ندعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، لا ندعو غیر اللہ. الحمدللہ. تو اب ہم اس کو ایک دفعہ پورا ریپیٹ کرتے ہیں. ادعو، ادعو، لا تدعو، لا تدعو. اب ہم اس کا فاعل مفعول فعل بنانا سیکھیں گے. تو اس کا فاعل ہے داعی نہیں ہوگا بلکہ داعین ہوگا. اس کو آپ تھوڑا سا یاد رکھیے گا. باقی بہت آسان ہے، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. داعین، مدعو، دعا، داعین، مدعو، دعا، داعین، مدعو، دعا. داعین پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، اور دعا پکارنا. داعین پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، اور دعا پکارنا. الحمدللہ. اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا حل انت داعین، تو آپ نے کہنا نعم انا داعین. حل انت داعین، نعم انا داعین. حل انتم داعون، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کی جو جمع ہے وہ داعون ہے، یعنی اس کی ایک جمع داعون بھی ہے. تو حل انتم داعون، نعم نحن داعون. انت، انا، اور انتم نحن. حل انتم داعون، نعم نحن داعون. الحمدللہ. تو اب ہم پورا ٹیبل پریکٹس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم صیغہ لیں گے مؤنث کا. تو مؤنث کا صیغہ یاد رکھیے گا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہوا فعل، ہی فعلت. تو یہاں پہ ہے ہوا دعا، ہی داعت نہیں ہوگا، بلکہ عربوں نے یہ کیا، یہ بھی تھوڑا سا آپ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے الف کو گرا دیا تاکہ بولنے میں آسانی ہو، تو کر دیا داعت، داعت کے بجائے داعت کر دیا. ہوا دعا، ہی داعت. ہوا یدعو، ہی تدعو. ہوا دعا، ہی داعت. ہوا یدعو، ہی تدعو. ایک مرتبہ پھر میرے ساتھ دہرائیں گے. ہوا دعا، ہی داعت. ہوا یدعو، ہی تدعو. یعنی داعت اور تدعو، یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی. تو یہ تین چیزیں آپ کو اس میں چھوٹی چھوٹی یاد رکھنی ہے. جیسے قالا سے قالو تھا، تو یہاں دعا سے دعو نہیں ہوگا بلکہ دعو ہوگا. اور قالت تھا، تو یہاں پہ داعت نہیں ہوگا بلکہ داعت ہوگا. اور داعی کے بجائے یہاں پہ داعین ہوگا. یہ نحو کا مسئلہ ہے داعین والا، یہ آگے چل کے آپ انشاءاللہ سیکھیں گے. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہم آگے ہیں افعال اور اسماء کی چابیوں کی طرف. تو افعال اور اسماء کی چابیاں ہمارے پاس آ چکی ہیں. اب ہم ان کو ایک دفعہ پریکٹس کریں گے. دعا، یدعو، ادعو. دعا، یدعو، ادعو. داعن، مدعو، دعا. داعن، مدعو، دعا. دعا، یدعو، ادعو. داعن، مدعو، دعا. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب بھی یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں تو جہاں پہ بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں وہاں ویڈیو کو پاس کیجئے اور اس کو بار بار دہرائیے تاکہ یہ آپ کا سبق پختہ ہو سکے اور آپ اس کو ریٹین رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.